مغفرت کی گھٹا دو جہان میں، توبہ کے در کھلے ہیں سبھی آسمان میں، ہے سب گناہ گار خدا کی امان میں۔ طوفان کے تھپیڑوں میں جی خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ اسلام کا نظام گناہ و ثواب، آج اسلام کے ایک اور سسٹم پہ، ایک اور نظام پہ ہم بات کریں گے، اور ہمارے صدائے حق کے ہوسٹ پروفیسر سمیر احمد صاحب اپنا چشمہ بھول گئے، میں دے ہی دیتا ہوں ان کو، سیٹ پر منتظر کافی دیر ان کو انتظار کرنا پڑے گا۔ جی حضرت آپ کو چشمہ رہ گیا، میں نے کہا میں دے دوں، پھر آپ کو 1 آدھ گھنٹہ ویٹ کرنا پڑے گا۔ جی ناظرین اکرام، خیر مقدم ہے آپ کا، اور اسلام کا نظام گناہ و ثواب، اجر و ثواب کے حوالے سے اسلام یہ تلقین کرتا ہے کہ نیکیوں میں سبقت بھی لے کے جانی ہے، اور نیکیوں کے لیے کوشش کرنا ہے کہ نیکیوں کی دوڑ میں ہمیشہ آگے رہنا ہے، اس میں پیچھے نہیں رہنا۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہوگی اسے آپ نے لے لینا ہے، اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہوگا آپ نے اسے اگنور کر دینا ہے۔ یہ اسلام آپ کو سکھاتا ہے، کیونکہ اسلام کا نظام گناہ و ثواب جو ہے وہی انسان کو اس امتحان گاہ میں دراصل یہ پریپیئر کرتا ہے کہ تجھے اس امتحان سے پاس ہونا ہے، کیونکہ آگے کی منزلیں بہت سخت ہیں اور کڑی ہیں۔ یہاں اگر آپ نے گناہوں کو گناہ نہ سمجھا تو وہاں اس کی جو سزا ہے وہ سزا بہرحال آپ کو بھگتنی پڑے گی۔ یہ اسلام کا نظام گناہ و ثواب، یعنی ایک طرف اجر و ثواب، اگر کہیں کسی کام سے متعلق نوید ملتی ہے تو اس کے آلٹرنیٹ آن دی ادر ہینڈ اس سے متعلق پھر وعید بھی ملتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ کہیں اگر خوشخبری ہے تو دوسری طرف پھر گناہ کے بدلے سزا بھی ہے، کڑی گرفت بھی ہے، اللہ کی پکڑ بھی ہے۔ اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے ہمیں گناہوں سے بچنا ہوگا، اگر ہم گناہوں سے نہ بچے تو اس کی پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال وہ غفور الرحیم ہے، یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ خطا کے سامنے یا رب عطا کا ذکر ہی کیا، کہ تو عطا کے لیے ہے، بشر خطا کے لیے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی رحمت پر تکیہ کر کے انسان گناہ پہ گناہ گناہ پہ گناہ کیے جائے اور یہ کہہ دے کہ وہ رحمان رحیم ہے، ہمیں بخش دے گا۔ بہرحال اس کا خوف جس دل میں ہوتا ہے وہ گناہ کے بعد ملامت اس کے چہرے پر نظر آتی ہے، ندامت اس کے چہرے پر نظر آتی ہے، وہ توبہ کرتا ہے، اپنے رب کے حضور رجوع کرتا ہے، لوٹ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے جو سینوں میں اس نے دل پیدا کیے، اللہ ایسا ہی شفاف دل ہمیں بھی عطا فرمائے۔ ملک پاکستان کے مستند اکابر علماء مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی احسن نوید نیازی صاحب اور مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، تینوں مفتیان کرام کا میں وارملی ویلکم کرتا ہوں آج کی بھی نشست میں، اور موضوع پر آغاز کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عوام کی طرف چلیں گے، ان کے سوال اور ان کے جوابات۔ مفتی صاحب، کیا اجر و ثواب، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ نظام گناہ و ثواب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جہاں تک سلمان بھائی اجر و ثواب کے نظام کی بات ہے، تو اجر و ثواب عام طور پر نیکیوں کے بدلے میں جو اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے انعام، اسے اجر و ثواب کہتے ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک مزدور مزدوری کرتا ہے اور پہلے سے تخمینہ لگایا جاتا ہے کہ جی اس مزدور کی مزدوری اتنی دی جائے گی۔ اسی طریقے سے کوئی بزنس مین کوئی بزنس کرتا ہے، وہ پہلے سے تخمینہ لگاتا ہے کہ میں یہ کروں گا، اس کو اتنے میں بیچوں گا اور اس کے عوض مجھے اتنا پروفٹ ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو بالکل اسی طریقے سے انسان جب نیکیاں کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی جو اسے انعام اور اکرام عطا فرماتا ہے اسے اجر و ثواب کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ظاہر ہے کہ یعنی جو گناہوں پر گناہ کرتا ہے اور اس پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ فرماتا ہے اسے عذاب کہا جاتا ہے۔ اچھا، اجر و ثواب کا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جیسے مزدور کی مزدوری ہے، اب کوئی یعنی عبادت کرے اور اس کے بعد وہ اپنی مزدوری لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ نہ اٹھائے، جیسے مثال کے طور پر قرآن کریم میں ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کہ جب تم عبادت سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یعنی کھڑے ہو جاؤ، یعنی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ الدعاء مخ العبادہ، یعنی عبادت کے بعد آپ نے مغز حاصل نہیں کیا، عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ سے مزدوری نہیں مانگی اور بعد میں آپ کہنے لگے کہ مجھے کچھ ملا نہیں،
تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی اور قصوروار نہیں، آپ قصوروار ہیں. جیسے کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے اور اس کے بعد غائب ہو جائے اور اپنی مزدوری لینے کے لیے اونر کے پاس نہ آئے. اچھا، جس طریقے سے بعض اوقات سیزنز آتے ہیں، مثال کے طور پر ایک بزنس مین دیکھتا ہے کہ یار یہ چیز میری فلاں سیزن میں فلاں موسم میں بکے گی اور مجھے بہت اچھا منافع ملے گا. اسی طریقے سے جو کام کرنے والے ہوتے ہیں جب اوور ٹائم لگاتے ہیں تو بعض اوقات انہیں ملتا ہے، بونس ملتا ہے. بعض اوقات کچھ مہینے ایسے آتے ہیں کہ جس میں وہ نارملی کام کرتے ہیں لیکن اونر خوش ہو کر اسے انہیں زیادہ دیتا ہے، کوئی سیزن ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں نارملی جہاں آپ نے ایک نماز پڑھی دوسری نماز تک کے لیے کفارہ ہے گناہوں کے لیے، یعنی عام نمازوں کا یہ معاملہ ہے. جہاں آپ نے روزے رکھے ایک رمضان دوسرے رمضان تک کفارہ. اسی طریقے سے جہاں آپ نے حج کیا سارے گناہ معاف. جہاں آپ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کی وہاں پر ثواب. ہر چیز میں ثواب ہے، لیکن پھر اس میں سیزن بھی آتا ہے. سیزن بھی آتا ہے. جیسے ماہ رمضان، ماہ رمضان میں آپ نے نفل ادا کیے فرض کا ثواب، فرض ادا کیے 70 فرائض کا ثواب. پھر اس میں بھی آپ دیکھیں عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت اور اس کے بعد عشرہ جہنم سے آزادی. پھر درمیان میں آپ دیکھیں کہ یعنی درمیانے سال میں کہ جہاں شب برات یعنی نصف شعبان المعظم کی رات ہے، مختلف راتیں. اسی طریقے سے جمعۃ المبارک کا دن ہے. خاص طور پر ماہ رمضان اور پھر اس کے بعد شب قدر. آپ دیکھیں شب قدر میں ایک رات آپ عبادت کر لیں تو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. تو ہمیں ان مواقع کو اویل کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جائے تو وہ تھوڑی سی نیکی بھی اپنی بارگاہ میں قبول کر کے اپنے بندے کی مغفرت فرماتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ رحمت خدا بہانہ می جویت، رحمت خدا بہانہ می جویت. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اور یقیناً آپ نے صحیح کہا کہ بونس بٹ رہے، بس اویل کرنے کا مہینہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں اویل کرنا نصیب کرے. مفتی حسن نوید نیازی صاحب، نیکیوں کے اجر و ثواب کے حصول کا کیا طریقہ کار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ. اللہ کی طرف سے جو بدلہ ہے، جو ثواب ہے، وہ ضرور بہت اچھا ہے جو اللہ کے پاس ہے. سب سے اچھا ایک تو اللہ نے اسے قرار دیا، مصوبہ بھی ثواب کو ہی کہا جاتا ہے. ثواب مصوبہ یہ ہم معنی الفاظ ہیں، ایک ہی روٹ ورڈ ہے، ان کا ماخذ اشتقاق ایک ہی ہے. ثواب کا معنی ہے اجر، بدلہ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بدلہ عطا فرماتا ہے اس بدلے کی مختلف صورتیں ہیں بدلے کی بھی. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی بندے کو دیتا ہے نیک اعمال کا، قلبی سکون کی صورت میں، یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی بدلہ ہے، یہ بھی جزا ہے. اسی طرح بندے نے کوئی نیک عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جو آسانی پیدا فرماتا ہے، کبھی معاشی طور پہ آسانی فرما دیتا ہے، کبھی خانگی طور پہ آسانی فرما دیتا ہے، کبھی اس کے کاروبار میں آسانی کرتا ہے، کبھی اس کے کام میں آسانی فرما دیتا ہے، اس کو برکت عطا فرماتا ہے ظاہری طور پر، ظاہری اشیاء کے اندر. یہ بھی ثواب ہی کی ایک صورت ہے جس کا ظہور اس دنیا میں ہوتا ہے. اور باقی جو آخرت میں جو ثواب کا ظہور ہونا ہے، جو جنت ملنی ہے، جو نعمتیں ملنی ہیں، وہاں جو معقولات ہونے ہیں، جو مشروبات ہونے ہیں، حوریں، وہ سب ثواب، ساری ثواب کی صورتیں. اور سب سے بڑی صورت کون سی ہے جو اللہ نے خود فرمائی وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اور اللہ کی جو رضا ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے. تو ثواب کی سب سے بڑی جو صورت ہے وہ اللہ کی رضا کا حاصل ہو جانا جنتیوں کو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رویت حاصل ہونا، اللہ کا دیدار حاصل ہونا، یہ سب سے بڑے اجر کی صورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ثواب کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور ثواب کی یہ ساری ہی صورتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، ہمارے حق میں ظاہر ہوں. آمین. اب یہ ثواب کمانے کی طرف آ جائیں. یہ تو تھی ثواب کی صورتیں. ثواب کمانے کے طریقے تو دیکھیں، ہر نیک عمل ثواب کمانے کا ہی طریقہ ہے. آپ جو بھی نیک کام کریں گے اس نیک کام کے بدلے میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا ہی فرمائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجر ضائع نہیں فرماتا نیکی کرنے والوں، لا یضیع اجر المحسنین. اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کا، بھلائی کرنے والوں کا، نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا. یہ طے شدہ بات اور خود اس نے اس بات کا اعلان فرما رکھا ہے. تو اب نیک کام
کے اندر دیکھیں ہمارا دین اتنا پیارا دین ہے کہ اس نے جو نیکی کا جو ہمارے ہاں فلسفہ ہے نیکی کا، وہ یہ نہیں کہ صرف آپ نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا، جہاد کر لیا، صرف یہ نیکی ہے۔ یہ بھی نیکی ہے، بے شک یہ نیکی ہے، اور یہ نیکیاں بھی ہم نے کرنی ہیں، لیکن دین ہمارا جو ہے وہ چونکہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، ہر شعبہ حیات میں رہنمائی فراہم کر رہا ہے، تو ہم جو بھی کام کریں گے اگر وہ ہم اللہ کی رضا کی خاطر کریں گے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ٹکرائیں گے نہیں، حدود اللہ سے نہیں ٹکرائیں گے، تو اس پر ثواب ملے گا، وہ نیک کام بن جائے گا، عبادت بن جائے گی۔ یعنی مباح کام جو ہے، ہر مباح کام حسن نیت سے مستحب ہو جاتا ہے۔ کھانا پینا مباح ہے، نیکی نہیں ہے، سونا مباح ہے، نیکی نہیں ہے، لیکن اگر ہم کھانے پینے میں اچھی نیت کر لیں، عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت کر لیں، دین کی ترویج و اشاعت کی نیت کر لیں، علم کی ترسیل کی نیت کر لیں، تو یہ ہمارا کھانا پینا بھی نیکی بن جانا ہے، اس پہ بھی ثواب ملنا ہے۔ ہمارا سونا بھی اگر پورا، یعنی جو ہماری زندگی کا ہر عمل ہے، ہر عمل جو ہے وہ ثواب کمانے کا ذریعہ بن سکتا ہے، بس ضرورت کس بات کی ہے؟ حسن نیت کی۔ ہم اچھی نیت کر لیں، اللہ کی رضا کی نیت کر لیں اور حدود اللہ سے نہ ٹکرائیں، تو ہمارا ہر فعل، ہماری ہر حرکت، ہماری ہر سکنت سب ثواب کمانے کا ذریعہ ہے، سب پہ ثواب ملنا ہے۔ سبحان اللہ مفتی صاحب، مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، کیا خوبصورت دین ہمیں ملا ہے کہ جس میں مطلب آپ کے معاملات زندگی پر بھی آپ کو ثواب مل سکتا ہے اگر آپ اس کے تابع ہیں، اور اگر قرآن و سنت کے طریقے سے آپ اپنی زندگی بسر کریں۔ ایسا کہیں ہوتا نہیں، کسی بھی مذہب میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہ ان سے کہا جائے نا کہ جی یہ زندگی میں یہ کیسے کریں، چلیں کیسے، پھرے بازار کیسے، یہ تو پرسنل میٹر ہے، اسپریچول تھوڑی ہے، لیکن الحمدللہ یہاں پرسنل بھی اسپریچول ہے اگر بنایا جائے۔ میں مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ حضرت نے کہا کہ نیک لوگوں کا جو اجر و ثواب ہے وہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتا، لیکن ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ تمہارے سارے ثواب جو ہے وہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، اس طرح کا بھی ہم نے سنا ہے۔ تو کیا اجر و ثواب ضائع بھی ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بلا شبہ یہ انتہائی اہم سوال ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ ایک شخص پوری زندگی محنت کر جمع پونجی جمع کرے کہ یہ میرے کام آئے گی، اور جب اس سے استفادہ کرنا ہو، فائدہ حاصل کرنا، اس وقت اس کے کام نہ آ سکے، وہ سب کچھ لٹ چکے، تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو بلا شبہ جہاں دین اسلام نے نیکیاں کرنے کی رغبت دی ہے، نیکی کو سنبھالنے کی بھی رغبت دی ہے۔ یعنی اجر و ثواب اللہ اپنے فضل سے عطا فرما رہا ہے، لیکن اس کو سنبھالنا تمہاری اپنی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، کہ اے ایمان والوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آوازیں اونچی نہ کرو، اور انہیں اس طرح نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلند آواز سے پکارتے ہو، ان کی بارگاہ کا ادب کرو، کہیں ایسا نہ ہو اس بے ادبی کی وجہ سے تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی بے ادبی اعمال کو ضائع کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ اعمال کیا اللہ سکھا رہا ادب، کیا پروٹوکول ہے اللہ سکھا رہا ہے، صرف اعمال ہی کیا بلکہ آپ سمجھو دنیا و آخرت دونوں میں بربادی کا سبب ہے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی کچھ احادیث مبارکہ میں اس جانب توجہ دلائی ہے، تربیت فرمائی اپنے امتیوں کی، جیسے حضور نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ اب نیکیاں تو کی، عبادت کی، روزے بھی رکھے، بہت سارے اعمال و صالحات کرتے رہے، اعمال صالحہ کرتے رہے، لیکن ساتھ میں حسد کی بیماری کے اندر بھی مبتلا رہے۔ اب وہ جو نیکیاں جمع کی، سرکار نے فرمایا کہ یہ حسد نیکیوں کو کھا جائے گا۔ اسی طریقے سے دوسروں کو نقصان پہنچایا، لوگوں کی حقوق غصب کیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے ایک دفعہ پوچھا، بتاؤ مفلس کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس مال نہ ہو وہ مفلس سے؟ فرما نہیں، فرما اصل مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیوں کے ساتھ آئے گا، لیکن اس نے کسی کا حق غصب کیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، تو وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بروز آخرت دعویٰ کریں گے کہ اس نے ہمارا فلاں حق مارا تھا، ہمارا حق دلوایا جائے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ پھر اس سے نیکیاں ان کو کنورٹ کی جائیں گی، منتقل کی جائیں گی، یہاں تک اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مگر دعویٰ کرنے والے باقی رہیں گے۔ تو پھر سرکار فرماتے ہیں دعویٰ کرنے والوں کی گناہ اس کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ فرمایا اس سے بڑا مفلس کون ہے؟ نیکیاں جمع تو کی تھی مگر سنبھال نہیں سکا۔ ہمارے استاد صاحب ایک مثال دیتے تھے کہ بھی پانی بھر کر آپ نے ایک مقام سے دوسرے مقام پر لے جانا ہے، اپنے گھر تک بھی لے جانا ہے، تو آپ ایسے برتن کا استعمال کرتے جس میں سوراخ نہ ہو، چونکہ پانی بھرا
اور گھر تک لے جانے تک سارا پانی بہ کر ضائع ہو گیا تو محنت کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونا، پانی ملا اور نہ محنت کا کوئی ثمرہ ملا۔ تو فرماتے کہ نیکیاں بھی بالکل ایسے ہی ہیں، نیکیاں جو جمع کر رہے ہو اس برتن میں گناہوں کا سوراخ نہیں ہونا چاہیے، گناہ کرو گے اس میں سوراخ ہوگا اور وہ نیکیاں تمہاری ضائع ہوتی چلی جائیں گی۔ تو جہاں اعمال صالحہ ذخیرہ کرنے کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے، وہیں گناہوں سے بچنے کی بھی ترغیب اسی وجہ سے دی گئی ہے کہ یہ گناہ جو ہے ہماری نیکیاں برباد اور ضائع کر دیں۔ بالکل سر، جی مفتی صاحب ایک بات کہوں گا کہ بعض خواتین ہماری بہنیں پوچھتی ہیں کہ کیا مردوں اور عورتوں کے لیے ثواب برابر ہے؟ تو بالکل ایسا ہی ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ یہاں مذکر مؤنث دونوں کا ذکر ہے کہ جو بھی اچھے اعمال کرے گا، اعمال صالحہ کرے گا، اس کو ہم پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور یہ جو حکم ہے وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات، تو یہاں پر ایمان والے مرد اور خواتین دونوں کے دونوں شامل ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اس طرح کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور خواتین دونوں کا ذکر فرمایا اور دونوں کے لیے اجر و ثواب کا ذکر بھی فرمایا۔ کیا بات ہے مفتی صاحب۔ چلے کالر ہمارے ساتھ ہے، اسے شامل کرتے ہیں اور پھر بریک پہ چلیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی بھائی میں نے پوچھنا تھا مفتی سے رضا امجدی کا نمبر چاہیے میں۔ جی انشاءاللہ مل جائے گا، آپ بریک میں بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں، کالز کیجئے، سوال کیجئے، لائیو ٹیلی فون کالز کے ذریعے انشاءاللہ آپ کے سوالات لیں گے اور مفتیان کرام دیں گے آپ کے سوالات کے لائیو جوابات بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا۔ علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں بزم علماء میں۔ ہم نے گناہ و ثواب کے حوالے سے ہی بات کی، لیکن لائیو ٹیلی فون کالز کا سیگمنٹ ہے تو آپ کال کر سکتے ہیں، کال کیجئے، سوال کیجئے، مفتیان کرام دیں گے آپ کے سوالات کے لائیو جوابات۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا۔ پوچھ لیجئے۔ میری بھائی کی 6 بیٹیاں ہوئی ہیں نا۔ آپ کی میری بھائی کی 6 بیٹیاں ہوئی ہے، ایک بیٹی اس نے میری بہن کو دی۔ اچھا آپ کے بھائی کی بیٹی ہو، اچھا 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 چلیں جی جی۔ میری بھائی کی 6 بیٹیاں ہوئی ہیں، ایک بیٹی اس نے میری بہن کو دی، اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہوگا نا؟ اچھا چلیں بتائیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میرا سوال ہے کہ مقتدی جماعت میں شامل ہوتا ہے اور امام رفع یدین کرتا ہے تو کیا مقتدی کیا سوال ہے؟ اگر کوئی جماعت میں شامل ہوتا ہے اور جماعت کیا، اچھا غالباً لائن ڈراپ ہو گئی۔ چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر دیوار کے اوپر ٹی وی لگا ہوا ہو جی اور اس کے سائڈ پر کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں، صحیح، جبکہ ٹی وی کی جو جھلمل ہے وہ آنکھوں میں آ رہی ہو، تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ چلیں بتائیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرے بیٹے کا نام ہے محمد رحیم، تو دسو کیا نام صحیح ہے؟ تو نالے آئے کہ شادی نماز تراویحاں سو کے بعد پڑھ سکتے بندہ؟ ان کے بیٹے کا نام محمد عظیم ہے، آگے رحیم، تو نام ٹھیک ہے یا نہیں؟ اچھا چلیں بتائیں گے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا سوال ہے؟ میری نانی معذور ہیں تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ تیمم کر کے معذور نانی نماز پڑھ سکتی ہیں، میں سمجھ گیا۔ چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سلمان صاحب کی حال ہے؟ بس اللہ کا شکر۔ کیا سوال ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم 3 بھائی ہیں، ہم ہیں وہ گاؤں سے باہر ہمارا گھر ہے، ادھر ہم نے ایک مسجد بنا لی ہے۔ گاؤں سے گھر دور ہے آپ کا تو مسجد بنا لی ہے؟ جی گاؤں سے باہر ڈیرے پہ مسجد بنائی ہے ہم نے۔ گاؤں سے باہر، ٹھیک ہے، بہت اچھا کام کیا۔ جی وہ 4-5 لاکھ روپیہ ہم نے لگا لیا ہے، تو وہ ہمارا بھائی لوگوں کو بتاتا ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں دیا۔ اچھا تو ہم گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کا کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ مسجد میں ہم نہیں جاتے؟ نہیں تو آپ کو بھائی آنے نہیں دیتا یا اس بات کی بنیاد پہ مسجد نہیں جاتے؟ جی آنے نہیں دیتا۔ اچھا آنے ہی نہیں دیتا مسجد، استغفر اللہ۔ چلیں صاحب وہ انہوں نے 4-5 لاکھ روپے بھی لگائے، بھائی کہتا کوئی تم نے کوئی پیسہ نہیں لگایا مسجد کی تعمیر، اور مسجد میں آنے بھی نہیں دیتا، تو کہہ رہے ہیں ہم گھر میں نماز۔ استغفر اللہ، بڑی بری صورت حال ہے مسجد کے معاملات میں بھی۔ جی السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام. جی کیا سوال؟ میں فیصلہ بات سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ نفل پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا بتاتے ہیں حضور کے نام پر نفل. ٹھیک ہے ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جناب جی. سوال. جی میرا سوال یہ ہے کہ بچے کا نام میکائل رکھ سکتے ہیں؟ ہمارے ایک بھائی انہوں نے میکائل. چلیں بالکل بتاتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ بھائی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ ٹی وی دیکھیں گی یا پوچھیں گی؟ ہاں پوچھیں. سوال میرا یہ ہے کہ میں نے وضو کیا تھا میں نے یہ روزے میں، تو میرا وہاں نا مطلب بے دہانی میں قطرہ پانی کا حلق میں اتر گیا. تو قطرہ پانی حلق سے نکل گیا اندر چلا گیا، روزہ ٹوٹا ہے نہیں؟ وہ نادانستہ طور پہ وضو کر رہی تھی تو وہ قطرہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال؟ سوال میرا یہ کہ قضا نماز ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں اور کیا اوقات ہیں جن میں ہم نہیں پڑھ سکتے؟ قضا نمازیں کیسے پڑھی جا سکتی ہیں اور کن اوقات میں پڑھی جائیں؟ ٹھیک ہے بتاتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال ہے کہ نکاح ہو چکا ہے اور رخصتی ابھی نہیں ہوئی. میاں بیوی فون کال پہ بات کر رہے تھے تو کوئی بات ہوئی ہے مذاق میں یا بحث مطلب کس طریقے سے ہوئی ہے، تو بیوی نے کہا اس چیز کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے مطلب کہ صرف اتنا کہا کہ چھوڑ دو، اور شوہر نے کہا چھوڑ دیا چھوڑ دیا چھوڑ دیا 3 دفعہ. تو کیا یہ طلاق کے حکم میں آتا ہے؟ یہ بتا دیں. چلیں بتاتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کیا سوال؟ میرا کوشچن یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ بھی جاب کرتے ہیں اور میں بھی ٹیچنگ کرتی ہوں. کیا کہہ رہی ہیں؟ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ بھی کام کرتے ہیں اور میں بھی ٹیچنگ کرتی ہوں. ٹھیک ہے. تو کیا میں بھی کماتی ہوں تو میرے اوپر بھی اور ان کے اوپر بھی دونوں پہ قربانی فرض ہے؟ ٹھیک ہے قربانی. ہم اچھا دونوں کام کرتے ہیں میاں بیوی. یہ بھی ٹیچنگ کرتی ہیں وہ بھی جاب کرتے ہیں. ٹھیک ہے دونوں پہ قربانی فرض ہے یا واجب؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا سوال؟ سوال یہ ہے سر کہ میں اہل سنت سے تعلق رکھتا ہوں. اچھا ہم بھی الحمدللہ. جی ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال؟ یہ سوال یہ ہے کہ میں نے زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ میں دوں گی تو وہ ایسے کہ بھئی میرے نا بچے کمانے والے نہیں ہیں، میں بیوہ عورت ہوں، تو زکوٰۃ مجھ پہ بنتی ہے میں دوں گی، لیکن مجھے بھی ضرورت ہے میں کسی ایسے جاننے والے کو دے دوں زکوٰۃ کہ وہ بعد میں مجھے واپس کر دے کہ مجھے زکوٰۃ ہو جائے گی. ہیلا شرعی ہیلا کرنا چاہ رہی ہیں. ٹھیک ہے بتاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے تو اس کے لیے پورے روزے رکھنے چاہیے؟ کیا ہے؟ بتاتے فل اعتکاف میں بیٹھنا ہے تو کے لیے روزے رکھنا ضروری ہے فل مکمل. بتاتے روزے مکمل رکھنا ضروری ہے معتکف کے لیے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا میرا سوال زکوٰۃ کے حوالے سے ہے. جی میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے پہلے ایک پلاٹ لیا تھا اس سلسلے میں کہ میں ادھر گھر بنا کے سیل کروں گا. صحیح. لیکن کچھ حالات ایسے بنے کہ میں جو پلاٹ تھا وہ گھر بنا نہیں سکا. پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں اس میں خود رہ لوں گا اگر اس گھر میں بنا کے، لیکن پھر میری سچویشن ایسی بنی کہ وہ خود بھی نہیں بنا پایا گھر. اچھا. تو اب کچھ عرصے بعد یہ سچویشن ہو گئی ہے کہ میرا پلان ہو گیا باہر جانے کا. تو اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کو میں سیل کروں گا تو میرے پہ اس پہ زکوٰۃ لگے گی کہ مطلب اگر میں کیا کروں اس کا؟ بتاتے کیونکہ پہلے پلان نہیں تھا سیل کرنے کا اور اب کرنا پڑ رہا ہے باہر پہلے پلان تھا سیل کرنے کا، خرید ایسی نیت سے تھا، پھر نیت تبدیل ہوئی رہنے کی، پھر وہ بھی تبدیل ہوئی تو اور اب نیت کبھی بھی بدل جاتی ہے. صحیح بات ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ ہم اہل سنت والے شیخ عبد القادر جیلانی کو مانتے ہیں تو وہ نماز میں رفع. اچھا بہرحال سمجھ نہیں آئی کیا کہہ رہے ہیں. السلام علیکم. گولی کھا جی تو روزہ ہوا یا نہیں ہوا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال میرا یہ ہے کہ میں نے نا اذان آ گئی، پھر میں نے اذان شروع ہوئی میں نے گولی کھائی، روزہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے. اذان شروع ہوئی اور گولی کھا لی آپ نے. صحیح. ٹھیک ہے چلیں جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے اعتکاف کی نیت بتائے. اعتکاف کی نیت بتائیں. چلیں بتاتے ہیں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم.
हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी क्या सवाल है आपका? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आवाज आ रही है आपको? जी भाई, मेरा सवाल ये है कि कज़ा रोजे किस महीने में रखने बेहतर हैं? कज़ा रोजे, कज़ा रोजे क्या करना है? कब रखना बेहतर? यानी कि कज़ा रोजे हाँ किस महीने में रखना अफजल है? इसके अलावा अच्छा, किस महीने में रखना? चले जी, एक मुख्तसर सा वक्फा, वक्फे के बाद फिर मजीद सवालात लौटते हैं, आपकी लाइव टेलीफोन कॉल्स, मुफ्तियान कराम के जवाबात। जी वेलकम बैक नाजरीन, खैर मकदम है आपका एक मरतबा फिर बज़्म उलमा में नेमत इफ्तार। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल और हमारे साथ हैं मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब, मुफ्ती अहसन नवीद नियाजी साहब, मुफ्ती खुर्रम इकबाल रहमानी साहब। और सवालात और जवाबात का सेशन है, आपकी लाइव टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए हम जमा कर रहे हैं सवालात और इंशाअल्लाह उलमाए किराम देंगे तमाम सवालात के जवाबात। जी कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है? मैंने मुफ्ती साहब से पूछना है कि मैंने अपनी बेटी का नाम नालैन फातिमा रखा है ना। नालैन फातिमा, ठीक है जी, तो वो घर वाले इतराज कर रहे हैं, तो आप इसके बारे में रहनुमाई फरमाएं। बताते हैं। अच्छा चलें बताते हैं आपको। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, मैं कायदे से बोल रही हूँ। जी क्या सवाल है आपका? मेरा नाम फातिमा है। ठीक है, क्या सवाल है? मेरी 3 बेटियां हैं, एक का नाम अदन, एक का नाम ईमान, एक नाम नूर है। सवाल पूछिए, सवाल पूछिए। सवाल ये है कि मैं अपने बच्चों का रोजा रखवाती हूँ और खुद भी इबादत करती हूँ। अच्छा ठीक है। तो मेरे से सारा दिन मैं घर का काम करती हूँ क्योंकि मेरा बेटा कोई नहीं है और बेटियों को मैं स्कूल छोड़ने जाती हूँ, लेके आती हूँ, सारे काम करती हूँ। ये काफी लंबी चौड़ी सूरत हाल है, वक्त कम। इसमें सवाल क्या है आपका? रोजा रख भी लेती हूँ और छोड़ती भी हूँ। छोड़ भी ये पता नहीं है, ये हुई ना बात। चलें जी, अच्छा चलें बताएंगे इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल है आपका, बताइए। जी भाई हमारा सवाल है, मैंने कुरान पाक पढ़ा हुआ। जी आपने कुरान पाक पढ़ा हुआ है? हाँ जी मैंने कुरान पाक पढ़ा। अगर दूसरा कोई कुरान पाक नहीं पढ़ा हुआ तो अच्छा क्या हम उसे कुरान पाक दे सकते हैं? अच्छा चलें, जो नहीं पढ़ा हुआ उसको कुरान पाक दे सकते हैं। क्या मतलब? इसाले सवाब, यानी ये पढ़े हुए से मुराद वही है कि हमारे पास इसाल जमा। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या सवाल है आपका? जी सवाल मेरा ये है कि मतलब जो बंदा मर जाता है जी तो उसके कफन में ये डालना जरूरी है, अहदनामा? उसके कफन में अहदनामा? अच्छा अच्छा हाँ अहदनामा, ठीक है। चलें एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा सवाल जो है वो तलाक के हवाले से है। पूछिए। कुछ हमारे यहाँ कुछ सीगे ऐसे हैं जो हाल और मुस्तकबल दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। कुछ सीगे, ठीक है। जैसे कहना कि मैं अभी खाना खाता हूँ या मैं नहाता हूँ फिर स्कूल या कॉलेज जाता हूँ। सही। इस तरह अगर कोई शोहर बीवी को कह दे कि चलो उठो जाओ मैं तुम्हें तलाक देता हूँ और बाप के घर भेजता हूँ, अच्छा तो क्या तलाक हो जाएगी? क्या बता सकेंगी? 1 मरतबा या 3 मरतबा वाली बात? ये हुआ भी है कि नहीं? अच्छा ये हुआ भी है या वैसे ही पूछ रही हैं आप? मालूमात नहीं, किसी का पूछ रही हूँ। अच्छा किसी का पूछ रही हैं। 1 मरतबा उसने कहा है या 3 मरतबा? ये 2 मरतबा? जी 1 दफा कहा है कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ और तुम्हें तुम्हारे वालिद के घर भेजता हूँ। चलें एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल? मैं सर दरूद पढ़ती रहनी है सारा दिन, लेकिन वो मेरे कन्ना नु आवाज नहीं आती। मैं जुबान से पढ़ती रहनी है, इस तरह सवाब लभेगा कि नहीं? नहीं ठीक है, इंशाल्लाह बताते हैं आपको। और कुछ जवाबात की तरफ जी मुफ्ती साहब आगाज करें जवाबात का। बिस्मिल्लाह आइए। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक भाई ने ये सवाल किया कि मसाकीन किसे कहते हैं? मसाकीन मिस्कीन की जमा है। मिस्कीन कहते हैं कि जिसको एक दिन का मुकम्मल खाना मुयस्सर ना हो, यानी एक वक्त का खाए तो दूसरे टाइम का मुयस्सर ना हो, मिस्कीन उसे कहते हैं। बहुत से मिस्कीन जमा हो जाए तो मसाकीन कहते हैं फिर। ठीक है। अच्छा भाई जो बात कर रहे थे ना कि यतीम जिसके सर पर बाप ना हो, तो वो यतीम उसे कहते हैं कि जो नाबालिग बच्चा या बच्ची हो और उसके सर से बाप का साया उठ जाए तो उसे यतीम कहते हैं। आम तौर पर बालिग हो जाए और उसके वालिद का खुदा न खासा इंतकाल हो जाए तो उस सूरत में उसे यतीम नहीं कहा जाता। यतीम नाबालिग के जिसके सर से बाप का साया उठ जाए। एक छोटी सी बात बता दें, जो मिस्किन वाली आपने बात की, एक वक्त का हो और दूसरे वक्त का मैसर ना हो,
تو وہ جو ہاتھ میں تھیلا بھر کے آج کل مسکین ٹرینڈ سیٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں دے رہے. کیا بات ہے, ایسے تو آپ کو دبا کر ملیں گے, سب کپڑے پھاڑ دیتے ہیں, ہمیں دو, ہمارا حق ہے. وہ اگر آپ نکلنا یعنی کہیں سے نکل رہے ہیں ان کو پتہ لگ جائے کہ یہ دے رہا ہے تو سارے مسکین آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کی ایسی کی تیسی کر دیں گے. حالانکہ ان کے شاپر بھرا ہوا ہوتا ہے, جانور پیچھے لگ جاتے ہیں, تو وہ برل وہ مسکین نہیں ہوتے. صحیح, چلو ٹھیک ہے. اچھا, اسی طریقے سے بہن نے کہا کہ آگے زندگی کے لیے نیک کام کرنا, تو بالکل بندہ یہاں پر جو بھی نیک کام کر رہا ہے وہ اگلی زندگی کے لیے کر رہا ہے. جی جی ٹھیک ہے نا. یہاں پر جو بھی آپ کریں گے تو انشاءاللہ مرنے کے بعد وہ ساری چیز اچھے کام آپ کے سامنے آئیں گے, اور برے کام بھی ہوں گے تو وہ بھی سامنے آئیں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ. ذرہ برابر بھی نیک کام ہوگا وہ دیکھے گا, اور ذرہ برابر بھی بد کام ہوگا تو وہ دیکھے گا, بچ نہیں سکتا کوئی. بالکل صحیح. وہ بھی واضح کر دینا کہ وہ شاید سمجھ رہی ہیں کہ اگر کسی اور کو ثواب کرتے ہیں تو ہمارے پاس نہیں رہتا, ہم اپنے لیے الگ سے رکھ لیں. نہیں, جب کسی اور کو بھی ثواب کرتے ہیں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نا وہ محدود نہیں ہے, اس کی عطائیں محدود نہیں ہیں. جب آپ کسی کو اصالِ ثواب کرتے ہیں یا کرتی ہیں تو وہ ثواب انہیں بھی پہنچتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی عطا فرماتا ہے, اور آپ مزید ثواب کسی اور کو بھی پیش کر سکتی ہیں. تو اس کی رحمتوں کو محدود نہ سمجھیں. صحیح. ایک سوال یہ ہوا کہ نیت کرتے وقت یہ کہنا چاہیے کہ جیسے میں کہتا ہوں میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فرض کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا خانہ کعبہ, تو خانہ کعبہ کہنا چاہیے یا قبلہ شریف, تو دونوں میں سے جو بھی کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہاں پر مقصود ہے خانہ کعبہ کی سمت کی طرف متوجہ ہونا. بالکل ٹھیک. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لی تو سجدہ صاحب لازم ہوگا یا نہیں ہوگا, اور اسی طرح قاعدہ اولیٰ میں درود ابراہیمی پڑھ لیا تو سجدہ صاحب لازم ہوگا یا نہیں ہوگا. دیکھیں پہلی صورت میں ہم نے اس دن بھی بتایا تھا سجدہ صاحب لازم نہیں ہوتا, بلکہ الٹا بہتر ہے کہ منفرد جو ہے جو اکیلا نماز پڑھنے والا ہے وہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت ملا لے سورہ فاتحہ کے بعد, تو اچھی بات ہے, اور اس پر کوئی سجدہ صاحب کا لزوم نہیں ہے, اس میں گھبرانے کی بات نہیں. اور رہ گئی قاعدہ اولیٰ میں درود ابراہیمی پڑھنے کی بات, تو قاعدہ اولیٰ میں درود ابراہیمی اگر مکمل پڑھ لیا تو سجدہ صاحب لازم ہو جاتا ہے, کرنا پڑے گا. اگر صرف اتنا کہا تھا اللہم صلی علی اور آگے محمد نہیں کہا, صرف اللہم آدھا ٹکڑا کہا تو اس پر نہیں ہوتا, لیکن اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لیا, بھلے پورا نہ پڑھو, سجدہ صاحب لازم ہو جاتا ہے. لیکن یہ کب ہے؟ جب بھولے سے ایسے کیا ہو. اگر جان بوجھ کر درود ابراہیمی پڑھا ہے تو پھر صورت میں نماز واجب الاعادہ ہوگی. صحیح. ایک بہن نے پوچھا کہ جسے قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا تو کیا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کلمہ شریف پڑھ سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جسے قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا چاہے عمر کے کسی بھی حصے میں ہو, ہم یہ کہتے ہیں کہ اسے قرآن شریف سیکھنا چاہیے, کیونکہ تعلیم کی تعلم کی کوئی عمر نہیں ہے, کسی بھی عمر کے کسی بھی حصے میں سیکھا جا سکتا ہے. آپ قرآن شریف سیکھیں, لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے یا کلمہ پڑھنے سے ثواب ہوگا یا نہیں ہوگا, بسم اللہ پڑھنے کا ثواب ضرور ملے گا, کلمہ طیبہ پڑھنے کا ثواب ضرور ملے گا, لیکن جو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا ثواب ہے وہ بہرحال قرآن کی تلاوت کا ثواب ہے, وہ سیکھ کر پڑھیں گی تو ملے گا, مگر چھونے دیکھنے کا ثواب نصیب ہوگا. باقی جو یہ بہن نے یہ پوچھا کہ میرے بھائی کی 3 بیٹیاں ہوئی ہیں, ایک بیٹی اس نے میری بہن کو دے دی ہے دوسری, تو کیا گناہ ہوا یا نہیں؟ دیکھیں اگر اس طرح کسی کو دیتے ہیں اولاد, اپنی کوئی ہبہ کرتا ہے, عطیہ کرتا ہے, دوسرا اڈاپٹ کر لیتا ہے, تو یہ بھی جائز ہے جبکہ انٹینشن بری نہ ہو. اگر بری انٹینشن ہوگی پھر ٹھیک نہیں. یعنی اگر بیٹی کو بوجھ سمجھتے ہوئے اور یہ بیٹی ہے معاذ اللہ اس وجہ سے کوئی اگر جان چھڑانے کی نیت کسی کی ہو تو یہ تو بہرحال جرم ہے, گناہ ہے. بیٹی اللہ کی رحمت ہے, لیکن اگر جو ہے وہ ویسے ہی دوسری بہن کی اولاد نہیں ہے یا دوسری بہن کی بیٹی نہیں ہے, اس کی خواہش ہے کہ مجھے جو ہے وہ بیٹی مجھے دے دو, جیسے بعض اوقات رشتہ داروں میں ایسا ہوتا ہی ہے, قریبی رشتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ اپنی اولاد جو ہے وہ دوسرے کو دے دیتے ہیں, تو اگر باہمی رضامندی کے ساتھ ہو اور کوئی شرعی خرابی نہ ہو تو اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں, جبکہ شرعی احتیاطیں ساری مرور رکھی جائیں. ٹھیک ہے جی حضرت. جی بولے. سوال ہے, دیوار پر ٹی وی لگا ہوا ہے اور اس کی سائڈ میں کرسی لگا کر نماز پڑھنا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ایسا کر سکتے ہیں, تو وہ ٹیلی ویژن کی کوئی جھلکی وغیرہ شاید بتا رہے تھے, کوئی عکس وغیرہ پڑتا ہے غالباً. وہ کہہ رہے ہیں جو ٹی وی تو بند ہی ہوتا ہے, ٹی وی کے جو نیچے کی ہے نا وہ سر کی سیدھ میں آ رہی ہے, اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, اگر اس کیفیت میں ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں, نماز پڑھ سکتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب وہ چل رہا ہوتا ہے تو اس کی روشنی بھی آتی ہے. اگر نماز اس کیفیت میں پڑھ رہے ہیں کہ ٹیلی ویژن چل رہا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے, بالکل ٹیلی ویژن بند کریں اور پھر اس کے بعد نماز پڑھیں. اگر ٹیلی ویژن بند ہے اور اس طرف نماز پڑھیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. عبد الرحیم نام رکھنے کے حوالے سے سوال ہو کہ عبد الرحیم نام رکھنا درست ہے, بالکل عبد الرحیم نام رکھنا درست ہے, بلکہ اچھا ہے, اچھا نام ہے.
معذور نانی ہے، تیمم کر کے نماز پڑھنے کے حوالے سے سوال ہوا، تو معذوری کی کیفیت اس کے اندر بیان ہوئی کہ کس کیفیت میں وہ معذور ہیں. اگر اس کیفیت میں معذور ہیں کہ پانی استعمال کرنا ان کے لیے نقصان دہ ہے تو پھر وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں. صحیح. ایک سوال یہ ہوا، بھائی نے کہا کہ گاؤں سے باہر کچھ بھائیوں نے مل کر مسجد بنائی، اور مسجد نہیں گویا کہ اپنا گھر بنایا انہوں نے، ٹھیک ہے نا، جو طریقہ کار ان کا ہے، اور پھر اس سے دوسرے بھائی سے کہہ رہے کہ تم نے پیسے نہیں دیے، تم نہیں آنا. اچھا اس کی بھی نیت دیکھیں کہ میں نے پیسے دیے ہیں، بتاؤ. یہ بھی میں نوٹ کیا. جانبین سے جانبین سے یہ معاملہ ہو رہا ہے. مطلب اب ان کا بس چل گیا تو ان کو نہیں آنے دے رہے، اور ان کا بس چلتا تو ان کو آنے نہیں دیتے. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے گھر میں آنے سے لوگوں کو روکے. تو اگر یہ روکنا چاہتے تھے اور ان کا بس نہیں چلا تو یہ بھی گناہگار ہوں گے، اور وہ روک رہے ہیں تو وہ گناہگار ہوں گے. اچھا ذرا اس سوال میں بتا دیں، مسجد ملکیت ہو سکتی ہے کسی کی؟ مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہوتی. مسجد کا متولی ہوتا ہے، مسجد وقف ہوتی ہے، مسجد کسی کے ابا جی کی نہیں ہے، مسجد اللہ رب العالمین کی ہے، اور باقی سارے خدمت کرنے والے. کوئی کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کو خواہ روکے کہ تم مسجد نہیں آنا، اس میں پیسہ میرا لگا ہوا ہے، یہ میری اجارہ داری ہے، تم نہیں آنا مسجد میں. کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے. ہاں خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورت ہے کہ وہ مسجد میں آ کر شرپسندی کرتا ہے، یا خدا نہ خواستہ کوئی غیر شرعی کام کر کے آتا ہے، تو اس صورت میں اس سے روکا جا سکتا ہے، ورنہ کوئی صورت اس طرح نہیں ہے. اور یہ کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ نے خدا نہ خواستہ اپنا گھر بنایا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس طرح بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کام کرنا چاہیے. ایسا کرنے میں کوئی فائدہ نہیں، روز قیامت کوئی اجر بھی نہیں ملے گا، کیونکہ اپنے لیے بنائی ہے نا، تو کوئی اجر نہیں ملے گا. لہٰذا خدا کے واسطے توبہ کیجئے اور دل میں اچھی نیت لائیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے بنائی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سارے بندے جو ماننے والے ہیں وہ اس میں آ سکتے ہیں. اچھا مصعب، مجھے بریک لینا ہے، مزید سوالات انشاءاللہ اس کے بعد. اور مجھے شاید مصعب جب مسجد آپ کی زیر تعمیر تھی تو مجھے شاید کسی نے بتایا تھا کہ کوئی صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا تھا بھائی اس میں جتنے بھی اخراجات ہیں، لاکھوں کیا کروڑوں بھی ہیں، تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن بورڈ میرا لگوایا جائے. تو حضرت نے یہی کہا تھا کہ مسجد کسی کے جاگیر نہیں ہے، ہم سب اس مسجد کے خدمت گزار ہیں، خادم ہیں، اور یہ مسجد کسی کے نام نہیں ہو سکتی، مسجد کوئی کسی کی ملکیت نہیں ہوتی. الحمدللہ ہمارے علماء اب بھی الحمدللہ اپنے مشن پر گامزن ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. ایک بریک کے بعد انشاءاللہ اذان عصر براہ راست دا پرائڈ آف پاکستان الحاج قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کی خوبصورت آواز میں ہم نماز عصر ادا کرتے ہیں اور پھر لوٹتے ہیں علماء کرام کے ساتھ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.